الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما حاج إليه متفق عليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، اور جس شخص کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو پانے کی ہوگی تو اس کو وہی مل جائیں گے، اور جس شخص کی نیت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، یعنی جیسی اس کی نیت ہوگی اس کو ویسے ہی اس کا اجر ملے گا۔ لہذا جس شخص کی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مل جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کو پالے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر پورا کرے تو اس کو وہی کچھ ملے گا، یعنی اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہوگی اور آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اس کے برعکس جس شخص کی نیت یہ ہو کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے، دنیاوی مال و دولت حاصل کر لے، یا وہ کسی عورت سے شادی کر لے تو اس کو وہی کچھ ملے گا۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا مقصد حیات، ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھی کر لیں، دنیاوی ساز و سامان حاصل کر لیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سنور جائے، یعنی ہماری دنیاوی زندگی میں ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے، کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، مال و دولت ہے، عزت شہرت ہے، یا کسی عورت سے وہ شادی کر لیں، کسی عورت کو پسند کرتے ہیں، یا ان کا یہ زندگی کا ایک بڑی خواہش ہی ہے کسی عورت سے شادی کر لیں، تو ان کو وہی کچھ ملے گا، اور وہ کچھ ملے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے بارے سے اگر کوئی مسلمان، یعنی اس کا مطمع نظر، اس کا مقصد حیات یہ ہو کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر آپ کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا آخرت سنوار لوں، اس کو وہی کچھ مل جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَالنَّسَائِهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ یہ سورہ نجم کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، جس کی اس نے سعی کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، کوشش کی ہے۔ وَالنَّسَائِهُ سَوْفَ يُرَىٰ، پھر اس کی سعی کو، اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اس شخص نے یہ بھاگ دوڑ کی ہے، اس نے دن رات محنت کی ہے، مشقت کی ہے،
اپنے شب و روز بسر کیے ہیں اس کے اصل میں مقصد کیا تھا؟ جیسا اس کا مقصد ہوگا اسی کے مطابق اس کو اس کا اجر مل جائے گا. جزال اوفا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، اپنا مال، وقت، جان لگاتا ہے، اس کے مطابق اس کو اس کا اجر ملتا ہے. ذرا ضروری بات یہ کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور اپنی نیتوں کو، اپنی کوشش کو، اپنا مقصد حیات یہی بنا لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کو راضی کر لیں، تاکہ ہماری دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ دعائے مجھے اور آپ کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.